جو حج مبرور ہے اس کی شان کیا ہے؟ مبرور بمعنی مقبول. حدیث پاک بخاری و مسلم میں ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. اب حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے پورے سفر میں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی نافرمانی نہ کرے اور کوئی جھگڑا نہ کرے. اس طریقے سے جو حج کر لے گا اس کو انشاءاللہ حج مبرور کی سعادت حاصل ہوگی کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے اور اپنی نگاہ کو بھی کنٹرول میں رکھے. ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے دن خاص طور پہ کہ آج جس نے اپنی آنکھ اور کان کو کنٹرول میں رکھا، آنکھ سے غلط کچھ نہیں دیکھا، غیر محرم عورتوں کی طرف نظر نہیں کی، اور کان سے کوئی غلط بات نہیں سنی، یہ دونوں پابندیاں اس نے کی، فرمایا کہ اس کا حج مقبول ہو جائے گا اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، مغفرت ہو جائے گی اس کی. تو اس لیے حج کے جانے والوں کو خاص طور پہ اپنی زبان پہ قابو پا لینا چاہیے، اپنی آنکھوں پہ قابو پا لینا چاہیے، اور اپنے کانوں پر کہ غلط سنے نہ، غلط دیکھے نہ اور غلط بولے نہ. اس طریقے سے حج المبرور کی سعادت حاصل ہو جائے گی. وغیرہ اللہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو ریجیکٹ کر لے، اس کی رحمت پہ. ایک بزرگ اپنا مکاشفہ لکھتے ہیں، مختلف کتب میں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں عرفات سے جب مزدلفہ پہنچا تو وہاں مجھ پہ نیند طاری ہو گئی، اور دوران نیند میں دیکھتا ہوں دو فرشتے آئے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ اس نے کہا 6 لاکھ نے. دوسرا پوچھتا ہے کتنے لوگوں کا قبول ہوا ہے؟ کہا 6 بندوں کا. اب اس پر آنکھ کھل گئی تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا کہ 6 لاکھ بندوں میں سے 6 بندوں کا حج قبول ہوا ہے، میں تو گھبرا گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں ان 6 میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں جن کا حج قبول ہو گیا. کہتے اگلی رات کو سویا تو خواب میں پھر ان فرشتوں کا مکالمہ دیکھا. ایک نے پھر اسی سوال کیا دوسرے سے کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو اس نے کہا 6 لاکھ. کتنے کو قبول ہوا؟ اس نے کہا 6 بندوں کا. پھر اس نے سوال کیا کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے حج کا کیا بنے گا؟ اب وہ فرشتہ کیا کہتے ہیں سنیں، اس نے کہا ان 6 کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. یعنی اللہ کی رحمت ہے، وغیرہ جو اس کو اصول ہے، قانون ہے، وہ کیا ہے کہ جب حج کرے تو اپنی آنکھ پر بھی کنٹرول رکھے، اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھے اور اپنے کان پر بھی کنٹرول رکھے، تو پھر ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا جیسے نو مولود بچہ ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا زبان سے بے حیائی کی بات نہیں کی اور کوئی نافرمانی نہیں کی، وہ گھر لوٹ کر ایسے آئے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا. اس طرح نو مولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یار ہم سارے گناہ کرتے چلے جائیں اور سال بعد حج کریں گے تو پاک صاف ہو جائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہے، شرمسار ہے، اور آئندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ حج کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے معافی عنایت فرما دے گا. اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حج مبرور کی علامت یہ بیان کی ہے کہ جیسے گیا تھا ویسے پلٹ کے نہ آئے، یعنی جیسے گیا تھا واپس جب آئے تو اس میں نیکیوں کا کچھ اور ہی جذبہ ہو، اس کے جذبات کا کچھ اور ہی عالم ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حج مبرور کی اور مقبول کی علامت یہ ہے کہ جب وہ گیا تھا تو اس کا کوئی عالم اور تھا، جب وہ واپس آئے تو اب اس کا دنیا کی طرف دھیان کم ہو اور آخرت کی طرف دھیان ہے. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دے، دنیا بھی کرے لیکن اس کا دھیان آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کا حج اللہ نے مقبول فرما لیا ہے. تو اس لیے حج کو کوئی رسم کے طور پر نہیں لینا چاہیے. یا ایک اور بھی بیان کیا گیا کہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بھی حج مبرور کی علامت ہے کہ شہرت کے لیے حج نہ ہو کہ میں حاجی مشہور ہو جاؤں. جیسے کہ ایک مکالمہ بھی مشہور ہے کہ سفر کر رہے تھے 2 افراد، ایک نے دوسرے کا نام پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میرا نام حاجی شفیق ہے. انہوں نے کہا اچھا جی بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام نمازی رفیق ہے. وہ آج تک کوئی ایسا سنا ہی نہیں نمازی رفیق، تو آپ کیسے نمازی؟
انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنے حج کیے ہوئے؟ میں نے ایک حج کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایک حج کر کے حجی شفیق ہو گئے تو میں روز 5 نمازیں پڑھ کے نمازی رفیق نہیں پڑھ سکتا؟ میں تو روز 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تو پھر میں کہ نمازی کہوں اپنے آپ کو عجیب لگتا ہے۔ آپ نے ایک حج کیا تو آپ حاجی ہو گئے اور اپنے نام کے ساتھ تشہیر کرتے پھرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ہاں کوئی اگر کہتے ہیں حاجی صاحب تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنے منہ سے خود کوئی حاجی کہی جا رہا ہے اور یہ تمنا رکھتے ہیں لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہاں اس کے دل میں تمنا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شوق نہیں، لیکن لوگ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بزرگوں نے فرمایا نا کہ حج کے لیے جائے جب واپس آئے تو کچھ اور نقشہ ہونا چاہیے، یہ مقبول حج کی علامت ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے بھی ایسا نہ کرنا کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے ہو، بلکہ کچھ تبدیل ہو کے کچھ بدل کے واپس لوٹنا، پتہ چلے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی تحفہ کوئی نشانی کوئی علامت وہاں سے لے کر آئے کہ میں اب حج کر کے آ گیا، وہ کچھ بدل کے تبدیل ہو کے آ گیا۔ کہنے والا کہتا ہے ایسا نہ ہو جانا کہ مکے گئے مدینے گئے کربلا گئے، مکے گئے مدینے گئے کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مکے گئے ہیں مدینے گئے ہیں، اب کچھ رنگ چڑھنا چاہیے، کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ بات آپ تمام عازمین آج تک پہنچائے کہ یہ مقبول حج کی علامات میں سے ہے کہ جو بندہ واپس آئے تو اس کا رنگ کچھ اور ہو چکا ہو، اس میں نیکیوں کا جذبہ بڑھ چکا ہو، گناہوں سے حقیقی نفرت پیدا ہو چکی ہو، یہ مقبول حج کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو گئے ہوئے ہیں ان کو بھی اور ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔